کہ اور یہاں سے ایک مسئلہ یہ حل ہو جاتا ہے کہ بعض احباب کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ آپ نبی کو حاضر ناظر مانتے ہیں تو پھر مصلی پر آپ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ یہ ایک جاہلانہ سوال ہے، لیکن ایک بات یہاں پر چلی ہے تو میں اس کا ایک جواب دے دوں کہ تو عوام میں گردش بہت کرتا ہے کہ جب آپ نبی کو حاضر ناظر مانتے ہیں تو مصلی پر تو نبی کو ہونا چاہیے، آپ خود مصلی پر آتے ہیں اور پھر نماز ادا کرتے ہیں، تو سخت بے ادبی ہے۔ جبکہ آپ نبی کو حاضر ناظر مانتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے، دیکھیے نبی کو حاضر ناظر ماننے کا عقیدہ اہل سنت کا جن غریبوں نے سمجھا ہی نہیں وہ خواہ مخواہ اس کے لیے خام خیالی کرتے ہیں۔ میرا ان سے دوستانہ شکایت ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ جتنا زور آپ ہمیں الزام لگانے پر دے رہے ہیں اتنا زور ہمارے مسلک کو پڑھنے پر دے دیں، ٹھیک ہے؟ جتنا زور آپ ہمیں گالی دینے پر دے رہے ہیں اتنا سے صرف یہ عقیدہ چھوٹا سے، اس کو عام رسالہ مارکیٹ سے خرید لیں، ساری کتابیں ہیں، ایک چھوٹی سی بات پڑھ لیں تو نہ اتنی آپ کو مغلظات کہنے کی ضرورت پڑے گی نہ کوئی بات ہوگی۔ اہل سنت کا مسئلہ حاضر ناظر میں ہرگز یہ عقیدہ نہیں کہ حضور ہر مسجد میں موجود ہے، ہمارا ہرگز یہ عقیدہ نہیں کہ حضور ہر گھر میں موجود ہے، ہمارا ہرگز یہ عقیدہ نہیں کہ حضور اپنے جسم کے ساتھ ہر مسجد میں، حضور اپنے جسم کے ساتھ ہر گھر میں، حضور اپنے جسم کے ساتھ کائنات کے ہر چپے چپے پر موجود ہے۔ نہیں، یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب گندگی ہے تو کیا گندگی میں بھی حضور موجود ہے؟ میں نے کہا خدا موجود ہوتا نہیں ہوتا ہر جگہ۔ میں نے کہا یہ اعتراض اگر آپ نبی کے لیے کرتے ہو، کہتے جناب یہ گندگی ہے، یا بعض اتنے بڑھ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ جناب وقت مجامعات بھی کیا نبی موجود ہوتے، تو کیا کرامن کاتبین مومن کے ساتھ نہیں ہوتے؟ یہ نوری فرشتے نہیں ہوتے؟ میں پوچھتا ہوں یہ موجود ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ اللہ رب العالمین موجود ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ نبی کی بات تو چھوڑو، اللہ کے بارے میں مجھے جواب دو کہ جناب یہ لیٹرین بنے ہوئے ہیں، یہ نالے بنے ہوئے ہیں، یا فلانی چیز بنی ہوئی ہے، یا جناب یہ سارا معاملہ جو میں نے عرض کیا، اس پر اگر نبی کے حاضر نازل پر موجود پر اشکال کیا جاتا ہے تو میں کہتا ہوں خدا کے لیے آپ کیا جواب دیتے ہیں اور ان نوری فرشتوں کے لیے کیا جواب دیتے ہیں؟ تو یقیناً یہ سوال ہی بے ادبی پر مبنی ہے، یہ سوال ہی بے ادبی پر مبنی ہے۔ کچھ جگہیں تو ایسی ہوتی ہیں جو ان کی شایان شان نہیں ہوتی، اور کچھ مقام ایسے ہوتے ہیں جہاں وہ چشم پوشی فرماتے ہیں، جہاں پر وہ چشم پوشی فرماتے ہیں کہ جس کو دیکھتے ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ان کی بصارت اور ان کی نگاہ عظمت کے مطابق نہیں ہوتا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہم کائنات کے حصے، ذرے، مکان، گھر، ہر جگہ پر حضور کو جسم کے ساتھ نہیں مانتے، حضور کو علم کے ساتھ مانتے ہیں، حضور کو علم کے ساتھ۔ اعتراض تو جب کامل ہوتا کہ جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جسم کے ساتھ مانتے، لیکن آپ دیکھیں اگر حضور کو کوئی جسم کے ساتھ مانے بھی، پہلی بات تو میں عرض کر دوں مانتا کوئی نہیں ہے، مانے بھی تو حضور تو حضرت ابو بکر کے پیچھے جسم کے ساتھ موجود تھے، اور ابو بکر نے مصلی پر نماز پڑھائی، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی۔ اگر نبی جسم کے ساتھ موجود ہو، اگر مصلی پر کوئی اور چلا جائے تو یہ نبی کی توہین ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف مصلی پر ہے اور نبی اپنے جسم اور روح کے ساتھ مسجد میں موجود ہے، جگہ پر موجود ہے، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کیا کہو گے؟ حضرت ابو بکر کو کیا کہو گے؟ انہوں نے توہین کی ہے۔ تو یہ قاعدہ ہی غلط ہے، یہ آپ نے خود اپنی طرف سے کھچڑی بنا کر ایک قاعدہ اور اصول بنا لیا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہاں ایک بات یہ سن لیجئے، اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شاہد بنایا، جو میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں، گواہ بنایا، گواہ بمراد اپنی امت کے احوال پر حاضر بنایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم اور آپ کے علم کی حضوری کو اتنی وسعت عطا فرمائی ہے کہ امت کے سارے اعمال آپ کی قبر شریف میں پیش کیے جاتے ہیں، اور آپ امت کے اچھے اعمال اور برے اعمال کا مشاہدہ فرماتے ہیں، اور اسی مشاہدے کی گواہی کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے حضور آپ دیں گے۔ یہ ہے مسئلہ حاضر ناظر کی وضاحت۔ لیکن اگر حضور چاہیں، پہلی بات تو ہر جگہ نہیں جو میں نے کہہ دیا، لیکن اگر حضور چاہیں، یہ حاضر ناظر کی دوسری شق ہے، اگر حضور چاہیں، جہاں چاہیں، جس کے پاس چاہیں، جس وقت چاہیں، تو اپنے جسم حقیقی یا جسم مثالی کے ساتھ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ یہ اعتدال کی دو شقیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اصل حاضر ناظر کا عقیدہ ہے عرض اعمال، امت کے اعمال احوال کو جاننا، اور گزشتہ درس تو آپ کو یاد ہے نا، مجھ پر میری امت پیش کی گئی تھی، میں نے دیکھ لیا کون جنت میں جائے گا، کون دوزخ میں جائے گا۔ یہی حاضر ناظر ہے، کیونکہ حاضر کا معنی عالم کے ہے، حاضر کا معنی
عالم کے. حضور کو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ انا ارسلناک شاہدہ. شاہد کہتے کس کو ہے؟ امام راغب اصفہانی نے شاہد کا معنی مفردات اللغات جو لغت ہے قرآن کی اس میں کیا کہ شاہد والشہود ای الحاضر والحضور اما بالبصر او بالبصیرت. شاہد شہود کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا حاضر کو کہتے ہیں. شاہد کس کو کہتے ہیں؟ حاضر کو کہتے ہیں. چاہے وہ بالبصر آنکھوں سے دیکھ کر حاضر ہو، ابل بصیرت یا دل کی نظر سے دیکھ کر حاصل ہو، دونوں پر حاضر کا اطلاق ہوتا ہے. حضور اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے ہیں، اس طریقے سے حضور کائنات کو دیکھ رہے ہیں، اور اس بصیرت کے اعتبار سے حضور کی حضوری ہے. آپ دعائے نماز جنازہ پڑھتے ہیں نا، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا. شاہد کا معنی پر کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ بخش دے ہمارے حاضر کو، و غائبنا بخش دے ہمارے غائب کو. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی شاہد کا معنی ہی حاضر کے ہے، تو آپ ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں؟ کہا شاہد کا معنی حاضر کے نہیں. ان سے کہو بھائی شاہد کا معنی حاضر کے نہیں تو آپ نماز جنازہ کے بعد دعا تو نہیں کرتے، لیکن نماز جنازہ میں تو دعا کرتے ہیں نا. کہا جی ہاں نماز جنازہ میں تو ہم دعا کرتے ہیں. تو کہا جی نماز جنازہ کی دعا پڑھ دیں آپ، اللہم اغفر لحینا و میتنا. مولا ہمارے زندوں کو بخش دے. اب یہ متضاد چیزیں چل رہی ہیں. ہمارے زندوں کو بخش دے، ہمارے میتنا ہمارے مردوں کو بخش دے. وہ شاہدنا و غائبنا، ابھی دونوں ضد ہے دن رات. وہ شاہدنا و غائبنا، غائب کا معنی تو غائب ہے، تو ہمارے شاہد کو بھی بخش دے، ہمارے غائب کو بھی بخش دے. تو شاہد کا معنی ہوا حاضر کو بخش دے، اور غائب کا معنی ہوا جو نظروں میں نہیں ان کو بخش دے. تو اب آپ دیکھیں خود نماز جنازہ کی بھی اگر دعا دیکھ لی جائے تو اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ شاہد کا معنی. تو آپ ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں؟ اگر ہم حضور کو حاضر کہیں تو آپ کہتے ہیں تم نے قرآن بدل دیا. تو بھائی انا ارسلناک شاہدہ، شاہد کا معنی حاضر ہوتا ہے. اب یہی شاہد کا معنی جب نماز جنازہ کی دعا میں آپ حاضر کرتے ہیں تو شرک نہیں ہوتا. ہم انا ارسلناک شاہدہ میں شاہد کا معنی حاضر کرتے تو ہم کافر ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ نے دوہری پالیسی بنائی ہے. اور سب سے بڑی بات، آخری بات پیش کر کے آگے چلا جاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضور نے جب حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تو کیا فرمایا تھا؟ بلغ الشاہد عن الغائب. فرمایا کہ جو میرے سامنے حاضر موجود ہے وہ میری باتیں ان کو پہنچا دے جو میرے سامنے نہیں ہے، یعنی جو تمہارے سامنے نہیں ہے ان تک پہنچائے. تو حضور کی زبان سے بھی شاہد کا معنی حاضر ہی کے لیے آیا. یہ خطبہ ہے حجۃ الوداع کے خطبے میں حضور نے فرمایا تھا کہ شاہد میری یہ باتیں جو شاہد ہیں وہ غائب کو بتا دے. شاہد سے مراد جو سامنے حاضر ہیں. تو انا ارسلناک شاہدہ، تو میرے امام نے تو صحیح ترجمہ کیا نا. پھر انا ارسلناک شاہدہ، آپ کو حاضر بنایا، آپ کو حاضر بنا کر بھیجا. اب حضور اپنی اس حضوری میں اپنی امت کو جانتے ہیں. یہ گویا کہ حاضر ناظر کا عقیدہ ہے. آپ کی امت کے اعمال آپ پر پیش کی جاتے ہیں. آپ امت کے چہروں کو بھی جانتے ہیں، کافروں کو بھی جانتے ہیں، مسلمانوں کو بھی جانتے ہیں. قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے حضور دونوں کی گواہی دیں گے. اور گواہی تو جب دیکھ سکیں گے نا کہ جب حضور سامنے حاضر موجود ہوں گے. تو حضور اپنے علم کے ساتھ اپنی ہر امت کے سامنے موجود ہیں اور اپنی امت کے تمام احوال کو دیکھ رہے ہیں. اب اس امت کو شرم اور غیرت کرنی چاہیے کہ اس کا نبی دیکھ رہا ہے اور اس کے نبی کی نظروں سے اس کا کوئی عمل نہیں ہے. یا اللہ ہم جیسے ڈھیٹ لوگوں کے دلوں کو تو نرم فرما. اب حضور جب چاہیں جہاں چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں. جس طرح کہ معراج کی رات کو حضرت موسیٰ قبر میں بھی تھے، آسمان پر بھی تھے، بیت المقدس میں بھی تھے. تو ایک موسیٰ 3 جگہ پر تھے. تو یقیناً وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے جسم مثالی سے سفر کر سکتے ہیں تو اللہ کا حبیب بھی سفر کر سکتا. ایک بات. اب آگے چلتے